ایک اچھی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین نے درجہ بندی کی نئی ایک فہرست جاری کی. انہوں نے نئی رینکنگ جاری کی ہے اور اس رینکنگ کے تحت پاکستان عالمی سائبر سیکیورٹی انڈیکس جو ہے اس میں ٹاپ لسٹ میں اس کا شمار ہو گیا ہے. that's brilliant. سائبر سیکیورٹی ایک بہت اہم معاملہ ہے اور اب اس میں تمام تر جو وزارتیں ہیں اور جو اس پہ یہ شیئر بھی ہوا. اب اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے IT ایکسپرٹ صدف اسد صاحبہ. صدف صاحبہ, سب سے پہلے تو السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب یہ ایک اچھی بات ہے سائبر سیکیورٹی آج کل کے اس دور میں جہاں پہ ہم 5th جنریشن وار کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری تمام تر چیزیں فرام آر فائنینشیل ٹرانزیکشنز ٹو ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اب جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوتی جا رہی. تو ایسے میں سائبر سیکیورٹی میں ہم لیڈنگ کنٹریز میں آ گئے ہیں. تو لیڈنگ کنٹریز میں آنا یہ کتنا پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے obviously سائبر سیکیورٹی از این امپورٹنٹ تھنگ اور ٹیئر 1 کنٹریز میں آنا بہت اچھا انڈیکیشن ہے پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے, اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں جہاں گلوبلی آج کل آپ کو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری نئی کنسرنس نظر آئیں گی. تو اچھی بات ہے کہ حکومت نے کوشش کی ہے, کچھ ایسی ریگولیشنز لائی گئی ہیں کہ پاکستان ٹیئر 1 کنٹریز میں شامل ہو چکا ہے. اتنا ہی اچھا ہوگا کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو سٹیزنز کے رائٹس ہیں جو IT کے حوالے سے جس کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے اور جو دوسرے انڈیکیٹرز آتے ہیں اس پہ بھی اتنی ہی توجہ دی جائے اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر بھی اگر حکومت کی توجہ ہو تو دیٹ وڈ آلسو بی گریٹ. میرا اگلا سوال یہی ہے کہ ایک جانب ہم سائبر سیکیورٹی پہ وی آر کمنگ ان دا لیڈنگ کنٹری, دوسری جانب ہر دوسرا شہری VPN کے استعمال میں مصروف ہے. isn't it a paradox? بالکل اٹس اے پیراڈاکس. دیکھیں سیکیورٹی ہمیشہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دیگر کنٹریز میں بھی ایک ایسی چیز رہی ہے جہاں حکومتوں کی اور جو عوام ہے اور جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں اسپیسیفکلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے یوزرز ہیں وہاں تھوڑا بہت کلیش آتا ہے. پاکستان کے اندر سیکیورٹی نیریٹو صرف سائبر کے معاملے میں نہیں بلکہ جو ہماری فزیکل موبلٹی ہے ہر چیز کے معاملے میں سیکیورٹی نیریٹو ہے سم تھنگ, اور سیکیورٹی کنسرن سیکیورٹی پرائیورٹیز آر سم تھنگ جو ہمیں انفارچونیٹلی ہمیشہ ہی پرائیورٹائز کرنا پڑا, کبھی گلوبل جیو پالیٹکس کی وجہ سے, کبھی جو ہماری انٹرنل ٹیررزم یا دیگر جو خطرات لاحق تھے ان کی وجہ سے. لیکن اس پورے چکر میں جو سٹیزنز کے بنیادی حقوق ہیں جس کے اندر انفارمیشن تک رسائی بھی, بٹ مور امپورٹنٹلی آج کل جو ایشو ہے اکانومک ایکسیس کا جس کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سائڈ لائن اور سائڈ ٹریک ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بیلنس کریٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو انفارچونیٹلی حکومت نہیں کر پا رہی. جو گلوبل انڈائسز بھی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے مختلف انڈیکسز ہیں, دس از اے سائبر سیکیورٹی انڈیکس, لیکن اسی طرح فریڈم آف ایکسپریشن کا انڈیکس بھی آتا ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بھی انڈیکس آتا ہے, ای گورننس کا بھی انڈیکس آتا ہے. تو جب تک ہولسٹکلی آپ ان چیزوں کو امپروو نہیں کریں گے تو صرف ایک ڈائریکشن میں امپروو ہونا اوور آل عوام کے لیے یا معاشرے کے لیے اس طرح سے بہتر نہیں ہوگا. تو وہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ حکومت کو چلنا پڑے گا جہاں سیکیورٹی کنسرنز کے ساتھ ساتھ جو دیگر کنسرنز ہیں معاشی بھی, معاشرتی بھی, ایجوکیشن کے بھی, انٹرٹینمنٹ کے بھی, وہ سارے ساتھ ساتھ ہینڈل ہو سکیں پراپرلی. بالکل بالکل, بہت صحیح باتیں کہیں آپ نے صدف صاحبہ. 40 ممالک کی فہرست میں آ جانا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. اصل وجوہات جو ہیں وہ مطلب ہمیں یہاں تک پہنچنا ہمارا کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اتنی اچھی فہرست میں جو ہے وہ ہم اندر آ سکے. دیکھیں جو بین الاقوامی سطح ہے اسپیشلی جو UN کے اندر سائبر سیکیورٹی کے پروسیسز چلتے ہیں ڈپلومیٹکلی پاکستان ہمیشہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں رہا ہے. تو انٹرنلی شاید کیونکہ کرٹیسزم بہت زیادہ حکومت پہ ہوتا ہے کنٹرول کے حوالے سے, لوگوں کو اور عوام کو یہ زیادہ ادراک نہیں ہوگا کہ ہمیشہ سے ہی پچھلے 20-30 سال سے سائبر سیکیورٹی کے جو UN کے اندر معاملات چل رہے ہیں, وہ ریزولوشنز ہوں, وہ اسٹینڈرڈ سیٹنگز ہوں, وہاں پاکستان کی ڈپلومیٹک انوالومنٹ ایک پرومیننٹ رہی ہے کنسسٹنٹلی. سو آئی ایم پرسنلی ناٹ سرپرائز کیونکہ حکومت نے اور پاکستانی ڈپلومیٹس نے اسپیسیفکلی بہت کوشش کی ہے کہ ایون انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیٹنگ کے اندر اپنی انپٹس دی جائیں, اپنا ایک نالج بلڈنگ کی جائے. اور دوسرے کیونکہ سیکیورٹی از سم تھنگ جہاں پاکستان کے اندر ایمفیسس بہت آتا ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں چیزیں مل کر اٹس گڈ کہ ایسے اسٹینڈرڈس بنائے جا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو سیکیورٹی اسٹینڈرڈس ہیں وہ انٹرنلی امپلیمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایک انڈیکس میں تو آ گئے ہیں لیکن انٹرنلی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم
ایک پچھلے 2-4 مہینے میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں سرویلنس کے حوالے سے آپ کو کورٹس کے اندر بہت سارے کیسز ملیں گے. پاکستان میں ڈیوائسز کی کنفسکیشن, لیگل لا انفورسمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے ان ٹرمز آف ڈیٹا, پاکستان کے اندر ڈیٹا یس پروٹیکشن ایبسلیوٹلی صدف صاحبہ, اور ود دیٹ مجھے اپنا ایک ذاتی پرابلم یاد آ گیا کہ سائبر سیکورٹی میں نمبر 1 تو صدف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.